علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں خدائی کے دعوے دار، دنیا کا سب سے ظالم و جابر بادشاہ فرعون مصر منقطع دوم کے عالی شان محل میں پرورش پانے والے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ بن عمران بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے وہ عظیم المرتبت نبی ہیں جنہیں رب ذوالجلال سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا اور کتاب مقدس کے علاوہ 9 معجزات بھی فرمائے گئے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے ترجمہ، اور ہم نے موسیٰ کو 9 معجزے عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی سورہ کہف میں اللہ نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے ایک سبق آموز سفر کا احوال بیان فرمایا ہے، جس کی مزید تفصیل نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی۔ حضرت خضر علیہ السلام کا علم ایک دن حضرت ابن عباس اور حضرت حر بن قیس فرزانی حضرت موسیٰ کے ساتھی کے حوالے سے بحث کر رہے تھے۔ حضرت ابن عباس کا کہنا تھا کہ وہ حضرت خضر تھے۔ اتنے میں ان کے پاس سے حضرت ابی بن کعب کا گزر ہوا تو حضرت عبداللہ بن عباس نے انہیں روکا اور کہا کہ میں اور میرے یہ رفیق حضرت موسیٰ کے ان ساتھی کے حوالے سے بحث کر رہے ہیں جنہوں نے ملاقات چاہی تھی۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان سے متعلق ذکر سنا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی آپ سے بھر کر بھی عالم موجود ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ ہاں ہمارا بندہ خضر ہے جس کا علم تم سے زیادہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دریافت کیا کہ خضر علیہ السلام سے ملنے کی کیا صورت ہے، تو اللہ نے ایک مچھلی کو ان سے ملاقات کی علامت قرار دیا اور ان سے کہہ دیا کہ جب تم اس مچھلی کو گم کر دو تو واپس لوٹ جاؤ، تب خضر علیہ السلام سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ تب حضرت موسیٰ چلے اور دریا میں مچھلی کی علامت تلاش کرتے رہے۔ اس وقت ان کے ساتھی نے کہا، جب ہم پتھر کے پاس تھے کیا آپ نے دیکھا کہ میں اس وقت مچھلی کا کہنا بھول گیا تھا اور شیطان ہی نے مجھے اس کا ذکر بلا دیا؟ حضرت موسیٰ نے کہا، اسی مقام کی تو ہمیں تلاش ہے۔ تب وہ اپنے پچھلے قدموں کے نشانات پر باتیں کرتے ہوئے لوٹے۔ وہاں انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پایا۔ پھر ان کا وہی قصہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ اے موسیٰ، ہمارا ایک بندہ مجمع البحرین پر ہے، وہ آپ سے زیادہ با علم ہے۔ حضرت موسیٰ کو جب یہ معلوم ہوا تو اللہ سے درخواست کی کہ جب وہ مجھ سے زیادہ با علم ہے تو مجھے ان سے استفادہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ عرض کیا، یا اللہ مجھے ان کا پتہ نشان بتا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک مچھلی اپنی زنبیل پر رکھ لو اور مجمع البحرین 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ کی طرف سفر کرو۔ راستے میں جس جگہ مچھلی تمہاری زنبیل سے نکل کر گم ہو جائے، بس وہی جگہ ہمارے اس بندے کے ملنے کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق ایک مچھلی زنبیل میں رکھی اور اپنے خادم کے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ کے بعد ان کے جانشین بنے اور نبوت سے سرفراز ہوئے، ساتھ سفر پر روانہ ہو گئے۔ دوران سفر ایک پتھر کے پاس پہنچ کر اس پر سر رکھ کر لیٹ گئے۔ اچانک مچھلی حرکت میں آئی اور زنبیل سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ مچھلی کے زندہ ہو کر دریا میں چلے جانے کے ساتھ ایک دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ جس راستے سے مچھلی دریا میں گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہاں پانی کا بہاؤ روک دیا اور اس جگہ ایک سرنگ وجود میں آ گئی۔ حضرت یوشع بن نون اس عجیب واقعے کو دیکھ رہے تھے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہوں نے مچھلی کا یہ عجیب واقعہ انہیں بتانا بھول گئے اور اس جگہ سے آگے روانہ ہو گئے۔ پورے ایک دن ایک رات کا مزید سفر کیا اور دوسری دفعہ جب حضرت موسیٰ نے اپنے رفیق سے کہا، ہمارا ناشتہ لاؤ، اس پر ان کے خادم کو مچھلی کا واقعہ یاد آیا اور کہا کہ مجھے شیطان نے بھلا دیا تھا۔ پھر بتایا کہ وہ مچھلی تو زندہ ہو کر دریا کے اندر چلی گئی۔ اس پر حضرت علیہ السلام نے فرمایا، وہی ہماری منزل تھی جہاں مچھلی زندہ ہو کر گم ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام سفر پر دونوں اپنے قدموں کے نشان پر چلتے ہوئے واپس اس جگہ پہنچے جہاں مچھلی غائب ہوئی تھی۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ سمندر کے کنارے سبز چبوترے پر اللہ کا ایک بندہ کپڑا اوڑھے لیٹا ہوا ہے، کپڑے کے دونوں سیر اور قدموں کے نیچے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو یہی اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جن کی تلاش میں یہاں تک کا سفر کیا ہے، جیسے قرآن کریم میں ارشاد الہی ہے۔ بس انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت دی تھی اور انہیں اپنے پاس سے علم سکھایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو چہرے سے کپڑا ہٹایا، سلام کا جواب دیا اور پوچھا کہ یہاں سلام کرنے والا کون آیا؟ پھر کہا، کیا آپ موسیٰ علیہ السلام ہیں؟
فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا کیا بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں؟ آپ نے فرمایا جی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے، جن کا نام خضر تھا، کہا کہ جو علم آپ کو اللہ کی طرف سے سکھایا گیا ہے، اگر آپ اس میں سے کچھ بھی مجھے سکھا دیں تو میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں۔ کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہ کر سکو گے، اور جس بات کی تم کو خبر ہی نہیں اس پر صبر کیسے کر سکتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے ارشاد کے خلاف نہ کروں گا۔ پھر مزید کہا کہ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں۔ چنانچہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کے تختے توڑ دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ اسے توڑ رہے ہیں کہ کشتی والوں کو ڈبو دیں گے؟ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی۔ حضرت خضر نے جواب دیا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میری بھول پر میرا مواخذہ نہ کیجیے، میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیے، یعنی سختی نہ کریے اور درگزر کا معاملہ کرے۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ راستے میں ایک لڑکا ملا تو حضرت خضر نے اسے مار ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحق بغیر کسی قصاص کے مار ڈالا، بے شک آپ نے تو بڑی ناپسندیدہ بات کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ کیا تم میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اب اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے ساتھ نہ رکھنا، اس لیے کہ اب آپ کے پاس معقول عذر ہوگا۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ گاؤں والوں کے پاس پہنچے، ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے آپ کی مہمان نوازی سے صاف انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے ایک وہاں دیوار دیکھی جو جھک کر گرنے والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کا معاوضہ لیتے تاکہ کھانا وغیرہ کھا لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، اب میں تمہیں ان باتوں کی اصلیت بھی بتاؤں گا جن پر تم سے صبر نہ ہو سکا۔ سورہ کہف آیات 64 تا 78۔ تینوں واقعات کی اصل حقیقت۔ اب جدائی کا وقت تھا، اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے ضروری خیال کیا کہ حضرت موسیٰ کو تینوں منفرد واقعات کی حقیقت سے آگاہ و باخبر کر دیا جائے تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی مغالطے کا شکار نہ رہیں اور یہ سمجھ لیں کہ علم نبوت ہے اور جس سے انہیں نوازا گیا ہے بعض تکوینی امور کا علم اور ہے جو اللہ کی حکمت اور مشیت کے تحت حضرت خضر علیہ السلام کو دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے تفویض کردہ اس علم کے مطابق انہوں نے ایسے کام کیے جو علم شرعیت کی روح سے جائز نہیں تھی، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت موسیٰ باوجود وعدے کے خاموش نہ رہ سکے۔ دراصل انہی تکوینی امور کی انجام دہی کی وجہ سے اہل علم کی اکثریت کی رائے ہے کہ حضرت خضر انسانوں میں سے نہیں تھے۔ ہم حضرت خضر علیہ السلام نے تینوں واقعات کی وجہ بتانی شروع کی جسے سورہ کہف میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ: کشتی چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے۔ میں نے اسے توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک صحیح سالم کشتی کو جبراً ضبط کر لیتا تھا، اور اس لڑکے کے ماں باپ ایمان والے تھے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر بد کردار ہوگا، کہیں یہ اپنی سرکشی اور کفر سے انہیں عاجز و پریشان نہ کر دے، اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کے پروردگار اس کے بدلے بہتر پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت و الفت والا بچہ عنایت فرمائے۔ دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ اس کی دیوار کے نیچے دفن ہے۔ ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا، تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ بچے اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور اپنا یہ خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کی ہے، اور یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر تم سے صبر نہ ہو سکا۔ اللہ کے علم و فضل کی کوئی انتہا نہیں۔ حضرت ابی بن کعب سے مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر سے ملے اور علم سیکھنے کے لیے ساتھ سفر کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو حضرت خضر علیہ السلام بولے کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ اے موسیٰ، مجھے اللہ نے ایسا علم دیا ہے جسے تم نہیں جانتے، اور تمہیں جو علم دیا ہے اسے میں نہیں جانتی۔ اس پر حضرت موسیٰ نے کہا خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں یہ بات کسی کی بھی نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر دونوں دریا کے کنارے پیدل چلے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ اتنے میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ پھر سمندر میں اس نے 1 یا 2 چونچیں ماری۔ اسے دیکھ کر حضرت خضر علیہ السلام بولے کہ اے موسیٰ، میرے اور تمہارے علم نے اللہ کے علم میں سے اتنا ہی کام لیا ہوگا جتنا اس چڑیا نے سمندر کے پانی سے۔ حدیث مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے قصے کے اختتام پر اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے۔ ہم چاہتے تھے کہ کاش حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو ان کے مزید حالات بھی ہم سے بیان کیے جاتے۔
خضر کے معنی سرسبز۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت خضر کا یہ نام اس وجہ سے ہوا کہ وہ ایک سوکھی زمین جہاں سبزے کا نام و نشان بھی نہیں تھا، یعنی بنجر زمین تھی، پر بیٹھے تھے، لیکن چوں ہی وہ وہاں بیٹھے تو وہ جگہ سرسبز ہو کر لہرانے لگی۔ خضر کے لغوی معنی سرسبز کے ہیں۔ حاصل مطالعہ، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے سفر کے اس قصے میں اہل ایمان کے لیے کئی سبق پنہاں ہیں۔ غیب کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ ایک جلیل القدر نبی کو اللہ تعالیٰ نے عملی طور پر یہ بتا کے دیا کہ دیکھو، تم نہیں جانتے کہ اللہ نے کس کو کیا کیا عطا کیا ہے۔ حالانکہ اللہ چاہتا تو صرف وحی کے ذریعے ہی مطلع فرما دیتا، لیکن اللہ نے ضروری سمجھا کہ آنے والی نسلوں کے لیے اس بات کا عملی مظاہرہ ہو۔ اللہ رب العزت کا کارخانہ مشیت جن مصلحتوں اور حکمتوں پر چل رہا ہے، وہ چونکہ بنی نوع انسان کی نظروں سے اوجھل ہے، چنانچہ انسان ہر بات پر حیران و پریشان ہو جاتا ہے، اور بعض تو ناشکری اور شکایات کے الفاظ ادا کر ڈالتا ہے۔ بظاہر جس چیز میں اسے برائی نظر آتی ہے اسے وہ اپنے لیے غلط سمجھتا ہے، لیکن اگر اس کی حقیقت عیاں کر دی جائے تو اسے احساس ہوگا کہ میرے رب نے جو میری بہتری کے لیے مناسب سمجھا وہ کیا۔ چنانچہ اللہ کے فیصلوں پر تنقید و ناشکری اور بے صبری اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے۔ بعض اوقات جو کچھ ہمیں جیسا نظر آتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے، اس لیے حکم ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ ایک اور اہم سبق استاد و شاگرد کی وہ تعظیم ہے جس نے ایک جلیل القدر نبی کو پابند کر دیا کہ وہ اپنے استاد کی نہ صرف عزت و تکریم کرے بلکہ ان کا اتباع لازم ہے۔ اللہ کے دو عظیم بندوں کا یہ سفر امت مسلمہ کے لیے ایک پیغام بھی ہے کہ شاگرد اپنے استاد سے فضل و اعلیٰ ہی کیوں نہ ہو، استاد کا مقام و مرتبہ بہرحال اس سے بلند ہے۔